کے مطابق ہر خطہ کام کرے گا، ہر کونا کونا کام کرے گا، ذرہ ذرہ کام کرے گا۔ ہماری حکومت پورے دنیا پہ ہے، ہماری حکومت پوری دنیا پہ ہے، لیکن تیری سرپرستی بھی پوری دنیا پہ ہے۔ تیرا سایہ اگر نہ ملے تو وہ چیز برباد، تیرا سایہ اگر نہ ملے، انسان ہو یا کہ جنات، وہ چیز وہ شے برباد۔ اگر تو مل جائے تو میں بھی مل جاؤں گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب، ان لوگوں کو کہہ دیجئے جو لوگ ہم کو راضی کرنا چاہتے ہیں، جو میری رضا چاہتے ہیں، جو میری خوشی چاہتے ہیں، وہ پہلے آپ کو خوش کر لیں، بعد میں خوش ہو جاؤں گا۔ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ چاہو گے کہ میں خدا کو راضی کر لوں، رب کو راضی کر لوں، رب فرماتا ہے کہ پہلے بعد میں مجھے راضی کرنا۔ دیکھ میرا محبوب تجھ سے راضی ہے ہی نہیں ہے۔ جنت میں جانا چاہتا ہے، کہا ہاں۔ نماز پڑھا ہے، کہا ہاں۔ روزہ رکھا ہے، کہا ہاں۔ حج کیا ہے، کہا ہاں۔ زکات دیا ہے، کہا ہاں۔ صدقہ دیا ہے، کہا ہاں۔ سب کچھ کیا۔ میرے مصطفیٰ کو مانا ہے، میرے مصطفیٰ کو جانا ہے، میرے مصطفیٰ کو مانا ہے، کہا نہ، کہا سب بیکار ہے۔ اس لیے کہ میں نے اپنے محبوب کے صدقے میں روزہ بنایا ہے، میرے محبوب کے صدقے میں یہ زکات کا حکم تو آیا، میرے محبوب کی زبان تھی، حکم میرا تھا۔ میں اپنے محبوب کی زبان کی خاطر میں کائنات کو پلٹ سکتا ہوں۔ اور جب تم چاہتے ہو کہ میں راضی ہو جاؤں تو پہلے میرے محبوب کو راضی کرو۔ نماز پڑھنے آپ مسجد جاتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، سارا ارکان آپ خدا کی خوشنودی کے لیے کرتے ہیں، اور ماں باپ گھر میں ناراض ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ ساری عبادتیں ایک جگہ ڈھیر کی ڈھیر لگی رہ جائے گی، اگر جس کا باپ راضی نہ ہو، جس کی ماں راضی نہ ہو، تمام عبادتیں ڈھیر کی ڈھیر لگی رہ جائے گی، لیکن جب تک کہ ماں اور باپ راضی نہ ہو تب تک کہ خدا بھی راضی نہیں ہوگا۔ تو سنو، ماں باپ کی رضا سے پہلے، زور سے بولیے سبحان اللہ، ماں باپ کی رضا سے پہلے، بھائی کی رضا سے پہلے، بستی کی رضا سے پہلے، بستی والوں کی رضا سے پہلے، بہن کی رضا سے پہلے، دنیا کی رضا سے پہلے، زمین کی رضا سے پہلے، آسمان کی رضا سے پہلے، شمس کی رضا سے پہلے، قمر کی رضا سے پہلے، شجر کی رضا سے پہلے، حجر کی رضا سے پہلے، شمس و قمر کی رضا سے پہلے، پوری کائنات کی رضا سے پہلے اگر میرا رسول راضی نہیں ہے تو ان رضا کا کوئی ٹھکانا نہیں۔ اگر میرا رسول راضی ہے تو خدا بھی راضی ہے، اور خدا راضی ہے تو پوری کائنات راضی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مسلم بن عامر ایک بہت بڑے ولی، مسلم بن عامر شہدائے رسول کا نام ہے، عاشق مصطفیٰ کا نام ہے۔ صبح کو اٹھتے تو درود شریف، یعنی بستر پہ بیٹھے بیٹھے، وضو کرنے سے پہلے درود شریف، وضو کے بعد درود شریف پڑھا کرتے تھے۔ اتنے بڑے عاشق
کہ کسی نے کہا کہ حضور قرآن پڑھیے تو درود شریف نکل گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت جبریل امین ایک مرتبہ میرے سرکار کی بارگاہ میں پہنچے. کہا یا رسول اللہ میری کاؤنٹنگ کیسی ہے, میں کیسی کاؤنٹنگ کر سکتا ہوں؟ کہا بہت اچھی کاؤنٹنگ کرتے ہوتے ہو, اس لیے کہ امین الملائکہ ہو, فرشتوں کے سردار ہو, کوئی شک نہیں ہے تمہارے رتبے کو, اور تم بہت اچھی کاؤنٹنگ کر سکتے ہو. کہا کہ یا رسول اللہ میں نے کاؤنٹنگ کیا لیکن ختم نہیں ہو رہا ہے ایک جگہ. فرمایا کہ کیا مطلب؟ کہا میں نے ایک دو کر کے میں نے بہت گنا لیکن گنتی ختم نہیں ہو رہی. جہاں ختم نہ ہو وہاں ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے انگنت. حضرت جبریل امین فرماتے ہیں یا رسول اللہ پوری دنیا میں جتنے درخت ہیں ان درختوں میں جتنے چھوٹے اور بڑے پتے ہیں سب کو میں گن لیتا ہوں. سبحان اللہ. میں غلام رسول کی بات کر رہا ہوں, سبحان اللہ. غلام رسول کی بشارت کی بات کر رہا ہوں, غلام رسول کی نسل کی بات کر رہا ہوں, گدائے رسول کی بات کر رہا ہوں, دربان رسول کی بات کر رہا ہوں. جب غلام رسول کا یہ عالم ہے تو رسول کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ. اور وہ بھی ایسا غلامان رسول, ایسا غلام رسول کہ جو رسول کی بارگاہ میں ایک مرتبہ نہیں 100 مرتبہ نہیں بلکہ بار بار. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ہم تو یہ نہیں بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ وہ رسول کی خاطر ہی وہ پیدا کیے گئے. زیادہ تر کے رسول کی بارگاہ میں ان کی حاضری ہوئی. حضرت جبرائیل امین نے فرمایا یا رسول اللہ پوری دنیا میں جتنے درخت ہیں ان درختوں میں چھوٹے بڑے پتے کتنے ہیں وہ سب کو میں گن لیتا ہوں. کہا سبحان اللہ. فرمایا یا رسول اللہ سمندر میں کنکری چھوٹی چھوٹی کنکریاں ہوتی ہیں, میں ان سب کو بھی گن لیتا ہوں. سبحان اللہ. کہا صرف سمندر؟ کہا ندی نالا سمندر جتنے بھی پانی کے چھوٹے چھوٹے پتھر ہیں سب کو میں گن لیتا ہوں. فرمایا سبحان اللہ. آپ بھی بولیے سبحان اللہ. فرمایا یا رسول اللہ آسمان پہ کتنے تارے ہیں سبحان اللہ. ان سب کو میں گن لیتا ہوں. واہ. جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی چھوڑی, ارے محتاج کا جب یہ عالم ہے محتاج کا عالم کیا ہوگا. محتاج کا جب یہ عالم ہے محتاج کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حاجی صاحب یہ 10 ٹنکیاں نہیں چلے گا, آپ یہاں سے لے کے ٹاٹا تک ہی 10 ٹنکیاں, آج کم سے کم 100 ٹنکیاں نکل جائے. ہاں انشاءاللہ ریکارڈ ٹوٹ جائے گا. حضرات میں وہاں تقریر بھی دیا ہوا تھا ٹاٹا حضور قبلہ پیر و مرشد حضرت احمد علی شاہ فردوسی صاحب کے دولت خانے پہ. دولت اللہ تعالیٰ نے جو بلڈنگ اور جو جاہو حشمت نوازا ہے, یہاں آتے ہیں تو لگتے ہیں فقیر, وہاں بیٹھے ہیں تو لگتا ہے بادشاہ. سبحان اللہ. لہذا وہاں پر بھی میری حاضری ہوئی اور 1.5-2 گھنٹہ کی تقریر وہاں 2 ٹائم مل کر کے یعنی کہ 3-3.5 گھنٹہ ہوگی. بہرحال جیسے بھی ہو وہاں مجھے موقع ملا. اتنی بڑی بارگاہ میں علماء کی بڑی جماعت بیٹھی ہوئی ہے, اس جماعت میں تقریر کرنے کا شرف حاصل ہوا. اور وہاں بھی خوش ہو کر کے حاجی صاحب نے 10 روپیہ دیا تھا, اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ریکارڈ ٹوٹے. خیر درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو حضرت جبرائیل نے ہاتھ جوڑ کر کے کہا یا رسول اللہ سمندر میں ہو یا ندی میں ہو یا نالے میں ہو
پانی سے نکلا ہوا، بالو سے نکلی ہوئی چھوٹی سی کنکری کتنی ہے وہ سب کو میں گن لیتا ہوں. آسمان پہ کتنے تارے ہیں ان سب کو گن لیتا ہوں. سبحان اللہ. جہاں گن لیتا ہوں کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو وہاں کاؤنٹنگ ہو جاتا ہے. 100 گنا، 2000 گنا، 10,000 گنا، لاکھ، 2 لاکھ گنا ہوگا، لیکن گن لیتا ہوں اس کا مطلب ختم ہے. حضرت جبرائیل امین فرماتے ہیں یا رسول اللہ، سمندر ہو یا پوکھر ہو یا ندی ہو یا نالا ہو، کتنی مچھلیاں ہیں وہ سب کو میں گن لیتا ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سب کو میں گن لیتا ہوں. کہا یا رسول اللہ ایک جگہ جا کر کے میری گنتی رک جاتی ہے، گننے نہیں پاتا ہوں، ختم نہیں ہو پاتی ہے گنتی. فرمایا جبرائیل نے کون جگہ ہے؟ کہا جہاں آپ کی امتی آپ پر درود پڑتی ہے. سبحان اللہ. اور سے بولیے سبحان اللہ. جہاں آپ کی امتی آپ پر درود پڑتی ہے وہاں ثواب گنتے گنتے، سبحان اللہ، ثواب گنتے گنتے تھک جاتا ہوں، گنتے گنتے تھک جاتا ہوں، گنتی ختم نہیں ہوتی. میرے سرکار نے فرمایا سنو، گنتی قیامت تک کے ختم نہیں ہوگی. مجھ پر جو میری امتی ایک مرتبہ درود پڑتی ہے اللہ کی رحمت اس پر 10 بار درود پڑتی ہے، اور وہ آج نہیں کل نہیں بلکہ قیامت تک کے پڑتی رہے. تو وہ درود پڑھنے والے وہ اللہ کے ولی. بس یہی واقعہ ہماری چھوٹی سی تقریر کر کے میں آپ سے رخصت ہو جاؤں گا. لمبی لمبی تقریر اور شاعری اسلام کی جلال الدین قمر صاحب کی شاعری، ٹھیک ہے نا، الحمدللہ شاعری. ابھی ہمارے بچے نے ایک بہت اچھا شعر حضور اختر رضا اظہری میاں کا شعر کہا. لگ رہا تھا کہ شاعر شاعری نہیں کر رہا ہے بلکہ شاعر شعر کو لے کر کے شاعری میں گھسا نہیں رہا ہے، بلکہ شعر جو ہے خود بخود شاعری میں گھس رہی ہے. بڑا اچھا کلام حضور تاج الشریعہ استاد الشورا سمجھ اعلیٰ حضرت کے بعد میں کلام اگر کسی کا محبوب مانا گیا تو محبوب زمانہ یعنی کہ محبوب زمن استاد زمن، ان کے بعد میں حضور اختر رضا اظہری میاں کا پورے ہندوستان میں نہیں بلکہ پورے ورلڈ میں اگر شاعری کا کوئی جواب نہیں دیا ہے آج تک. بڑی اچھی شاعری ہوئی ہے ان کی الحمدللہ، اور ہوئی تھی اور ابھی بھی نکل رہی ہے. ایک سے ایک کلام نکل رہا ہے، یعنی کہ اندر میں سب رہا. کبھی وجد میں آتے تھے، کبھی اپنا ہستی میں آتے تھے، اور کبھی مستی میں آتے تھے تو نبی کی نعت لکھتے تھے. سبحان اللہ. اختر رضا اظہری میاں کی عادت تھی کہ جب بہت مستی میں آتے تھے تو نعت مصطفیٰ لکھنا شروع کر دیتے تھے. کوئی پوچھتا حضور آپ ابھی قلم اٹھا لیا؟ کہا کہ ابھی یاد آ گئی ہے مدینے کی. سبحان اللہ. ابھی یاد آ گئی ہے مدینے کی. صبح میں لکھنا شروع کر دیا. فرمایا ابھی کیا لکھ رہے؟ فرمایا کہ ابھی یاد آ گئی ہے مدینے کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. جن کا دل مدینہ مدینہ، جن کا ذہن مدینہ مدینہ، جن کی زبان مدینہ مدینہ، جن کا ہوٹ مدینہ مدینہ، وہ نعت نہیں لکھے گا تو کیا لکھے گا؟ لہذا وہ نعت نہیں پڑھے گا تو کیا پڑھے گا؟ لہذا حضور اختر رضا اظہری میاں جو ہے وہ نعت رسول صرف لکھنے والے عاشق نہیں تھے بلکہ مصطفیٰ کے چہیتے کا نام اختر رضا اظہری میاں ہے. اور جب مصطفیٰ کا چہیتا ہو جاتا ہے کعبہ اس کے پاس نہیں، کعبہ کے پاس وہ نہیں، کعبہ اس کے پاس آ جاتا ہے اور وہ کعبے کا مہمان بنا دیا جاتا ہے. تو لہذا وہ درود شریف پڑھنے والے اللہ کے ولی مسلم بن عامر ایک قبرستان سے گزرے تو دیکھا ایک لمبی داڑھی رکھے ہوا چہرہ، نورانی چہرہ ہے، لیکن رو رہا اور روتے روتے کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ 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 اللہ. حضرت مسلم بن عامر قریب پہنچے چونکہ اس کو پہچانتے تھے پہلے سے. فرمایا کیا بات ہے بھائی، آج رو رہے ہو اور زبان پر اللہ 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 کا نعرہ بلند ہے، کیا وجہ ہے؟ فرمایا حضور مت پوچھیے، میں قبر کھودنے والا میں ایسا قبر کھودنے والا کہ ایک قبر کھودوں گا 1000 روپیہ لیتا تھا.
اور لیتا ہوں. میں نے ایک دن سوچا کہ ایک لگاتار 3 قبر کھود دوں اور آرام سے بیٹھوں. جب کوئی لاش کو لے کر کے آئے گا تو اسے 1000 روپیہ لوں گا, پھر اس کو قبر میں دفنانے دوں گا. سستانے کے لیے بیٹھ گیا, آرام کرنے کے لیے بیٹھ گیا. اتنے ہی میں آسمان سے 3 فرشتے آئے. کئے فرشتے آئے؟ 3. کتنے؟ 3 فرشتے آئے. آنے کے بعد اس میں ایک ہیڈ, ایک سردار فرشتہ تھا. یہ دونوں فرشتے نے پوچھا اپنے ہیڈ سے کہ حضور بتایا جائے یہ 3 جو قبر ہے, یہ جو پہلی قبر ہے, یہ پہلی قبر کے والے کے ساتھ میں ہم لوگ کیا سلوک کریں گے؟ زور سے بولیے, زور سے بولیے. یہ پیغام نشر ہے, اس پیغام کو نشر کیجیے گا. دنیا میں لوگ پھنسے ہوئے ہیں, قبر کا خیال نہیں ہے. جانتے ہیں یہ لوگ کہ مرنا ہے, تیاری کچھ بھی نہیں ہے. تھوڑی دیر کے لیے دل سہم جاتا ہے, پھر دل پتھر بنا لیتے ہیں. قبرستان جب جاتے ہیں جنازے کو دفن کرنے کے لیے, آنسو آ جاتے ہیں آنکھوں میں. ہم کو بھی ایک دن آنا ہے اس کے اندر. گیٹ سے جیسے باہر نکلے, تھوڑیا پاڑا کا قبرستان بھی بہت بڑا ہے, گیٹ سے جیسے باہر نکلے ویسے سب سنتے کہ ہم کو بھی آنا ہے. فرمایا کہ حضور یہ بتایا جائے کہ یہ جو پہلی قبر ہے اس کے ساتھ میں ہم لوگ کیا سلوک کریں گے؟ تو جو ہیڈ فرشتے تھے انہوں نے فرمایا کہ یہ پہلی قبر والا جنتی ہے. زور سے بولیے, بچوں کی بولیے, بابو آپ لوگ بولیے زور سے سبحان اللہ. ہاں, تمہیں لوگوں کو تو بھروسہ ہے. اور یہ لوگ جو ابھی بیٹھا ہوا ہے نیچے میں, ایک وقت کا بہت بڑا عالم بننے والا ہے. زمانہ اس کے نیچے بیٹھے. سبحان اللہ, زور سے بولے سبحان اللہ. فرمایا کہ یہ جو پہلی قبر والا ہے وہ جنتی ہے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ, ذرا زور سے بولے سبحان اللہ. اور پھر فرمایا کہ یہ بتایا جائے حضور یہ دوسری قبر والا کیا ہے, اس کے ساتھ میں ہم لوگ کیا سلوک کریں گے؟ فرمایا یہ دوسری قبر والا بھی جنتی ہے. سبحان اللہ. کون کہتا ہے کہ قیامت کے بعد جنتی ہوگا؟ جس کو تو جنتی ہونا ہے وہ قبر ہی سے جنتی ہو جانا ہے. سبحان اللہ. لہذا ہماری کوشش یہ ہوگی کہ جب ہم قبر میں جائیں تو جنت کے چھاؤں میں رہیں, جنت کی کھڑکیوں سے جنت کی ہوائیں کھائیں. الغرض یہ 2 قبر کی بات ہو گئی. حضور جو میں نے مسلم بن عابد کو وہ قبر کھودنے والا کہتا ہے کہ حضور جب میں نے سن لیا یہ 2 قبر کے بارے میں تو خوشی کی انتہا نہیں رہی. میں نے ایسی قبر کھودی ہے کہ جس میں آنے والا جنتی ہے. حضور میری خوشی کی انتہا نہ رہی. میں خوش ہو گیا کہ آج میری قبر جو کھودی ہے میں نے, اس کے اندر جو آنے والا ہے وہ جنتی ہے. حضور میں خوشی میں مگن ہو گیا. لیکن پھر اسی کے بعد تیسری قبر کی طرف فرشتے نے اشارہ کیا کہ حضور اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ فرمایا کہ یہ دوزخی کی قبر ہے. جیسے میں نے سنا تو خوشی ساری غم میں بدل گئی. میں وہ شرابی شراب پی کر کی قبر کھودا کرتا تھا. میں وہ جواری یہاں سے پیسہ کما کر کے جوا کھیلا کرتا تھا. وہ زانی جو پیسہ لٹا کر کے زنا کیا کرتا تھا. ہوش و حواس ہمارے نہیں رہتے تھے. قبر تو کھودتا تھا, قبر سے عبرت نہیں لیتا تھا. قبر تو میں کھودتا تھا, قبر سے نصیحت نہیں لیتا تھا کہ آج میں جب دوسرے کے لیے قبر کھود رہا ہوں تو میرے لیے بھی کوئی قبر کھودے گا.
میں حضور میں کبھی اس قبر کے بارے میں نہیں سوچا، لیکن جب تیسری قبر کے بارے میں جب فرشتے نے کہا کہ یہ تیسری قبر والا دوزخی ہے تو مجھے پریشانی ہو گئی، کہیں وہ تیسری قبر میری تو نہیں ہے۔ حضور میں وہی سکتے میں پڑ گیا، جہاں بیٹھا تھا وہیں بیٹھا رہ گیا۔ پہلی قبر والا مردہ لے کر کے آئے لوگ، ان کے ساتھ میں 7 آدمی تھے لاش لے کے آنے والوں میں سے۔ کتنے؟ 7 60 نہیں 7 ماسٹر لوگوں کی محفل ہے نا، ذرا انگلش بھی بول دیا کرو۔ 7 ہاں، وکیل صاحب بھی ہے، ٹھیک ہے ماشاء اللہ۔ افروز ہاں فیروز بھائی، ہاں ہمارے بھی بھائی لگیں گے، سید صاحب الحمدللہ۔ تو 7 آدمی تھے، جنازہ کو لے کر 4، باقی پیچھے آنے والے 3، صرف 7 جو پہلی قبر تھی دفن کر دیا۔ جنازہ کی نماز ہو گئی 7 آدمی میں، دفن کر دیا۔ دفن کرنے کے بعد سارے لوگ چلے گئے تو ایک آدمی آخری میں تھا جو اذان دے کر جا رہا تھا، تو پکڑ لیا اس کو قبر کھودنے والے پکڑ کے کہا کہ کیا بات ہے بھائی، اس مردے کا کوئی آدمی، کوئی برادر، کوئی خیش و اقارب نہیں ہے؟ کوئی نہیں آیا قبر کے پاس، آخری سفر کو طے کرانے کوئی نہیں آیا۔ پوری زندگی اس نے دنیا میں گزاری، آخری وقت میں صرف 7 آدمی اور کوئی نہیں۔ فرمایا کہ یہ ہمارے شہر کا سب سے غریب آدمی، جب اس کی میت ہو گئی، مر گیا، تو شہر کے امیروں نے کہا اس کا جنازہ ہم لوگ کیا پڑھیں گے، چندہ کرو، کفن لپاؤ اور لے کے قبرستان میں دفن کر دو۔ کوئی نہیں آیا، تو اس قبر کھودنے والے نے اس کے ہاتھ کو جھنجھوڑ کے کہا کہ تو نہیں آیا، تیرے برادر، تیرے شہر والے نہیں آئے، تو کیا ہوا؟ خدا کی رحمت آ گئی ہے۔ یہ قبر والا جنتی ہے۔ آدمی کی تعداد نہ دیکھو، کس کی قبر کے پاس، کس کے جنازے میں کتنے لوگ آئے، تعداد نہ دیکھو، دیکھو تو خدا کا کرم دیکھو، مصطفیٰ کیا رحم دیکھو۔ جب خدا اور رسول کا جس پر کرم ہو جائے اس کا بیڑا پار ہو جائے۔ فرمایا جاؤ۔ دوسری قبر والا، بہت دیر کے بعد دوسرا جنازہ آیا جس میں صرف 4 آدمی تھے۔ کتنے آدمی؟ ہاں صرف 4 جو کاندھا لگائے تھے نا وہی تھے۔ جنازے کو رکھا، نماز، جنازے کی نماز پڑھی اور لا کے قبر میں دفن کیا۔ دفن کے بعد 3 آدمی تو چلے گئے، چوتھا آدمی جو تھا آخری میں گیا، تو اس کو پکڑ کے پوچھا اس قبر کھودنے والے نے کہ بھئی آگے والی جو میت آئی تھی تو 7 تھے، تم صرف 4 ہو؟ کہا حضور یہ بھی 4 نہیں ملتے اس کی میت کے لیے، اس لیے کہ شہر کا سب سے بڑا غریب، بھیک مانگنے والا یہ شخص تھا جس کو امیر شہر نے ٹھکرا دیا۔ ہم لوگ 4 آدمی اس کے کفن کا چندہ کر کے، اس کو کفنا کر، جنازے کی نماز پڑھ کے اس کو قبر میں لا کے دفن کر رہے ہیں، ورنہ یہ بھی نصیب میں نہیں ہوتا۔ تو اس قبر کھودنے والے نے کہا کچھ اچھی بات بتاؤ جو اس کی دنیا کے لیے عبرت ہو۔ ذرا زور سے فرمایا کہ کچھ ایسی بات بتاؤ، کیونکہ میں نے اس کا نام بھی سن لیا ہے اور انعام بھی سن لیا ہے۔ فرمایا کہ اس کی ایک وقت کی بھی نماز قضا نہیں ہوتی۔
अल्लाह। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। एक नमाज बाद में हम तो कहेंगे कि पहले तड़प पैदा करो नमाज की, सुभान अल्लाह। तड़प होते होते नमाजी बन जाओ। जिसको अल्लाह की तलब दिल में न हो वो क्या नमाजी है। अगर नमाज भी पढ़ता होगा तो हम समझते हैं कि उसकी नमाज नहीं होती होगी। इसलिए कि तड़प एक दिल में होती है। नमाज पढ़ने के लिए तड़प पैदा करो, जज्बा पैदा करो। हम नमाज पढ़ रहे हैं, अल्लाह अकबर कह करके तहरीमा बांधे, रुकू में गए, सब किया, पता ये चला कि भाई ये नमाज तो पढ़ा जरूर है लेकिन नमाज की तरह नहीं पढ़ा है बल्कि दिल को बहलाने की तरह पढ़ा। हजरात, तो उसने कहा कि ये उस शहर का सबसे बड़ा गरीब, लेकिन एक वक्त की नमाज इसकी कज़ा नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ा करता था सुभान अल्लाह। और इतनी कसरत से पढ़ा करता था कि भीख भी मांगने किसी के यहाँ जाए तो दुरूद पढ़ते हुए जाता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। घर के अंदर दाखिल होता था तो दुरूद पढ़ते हुए दाखिल होता था। सवारी पे सवार होता था तो दुरूद पढ़ते हुए सवार होता था। चलता था तो दुरूद पढ़ते हुए चलता था। हजरत अबी बिन काब हुजूर के सहाबी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, मैं 24 घंटे में, सुभान अल्लाह, सुभान दिन रात मिला के 24 घंटे में, या रसूल अल्लाह, 1 घंटा आपके दुरूद शरीफ में लगा दूं। सुभान अल्लाह, सुभान। कहा बहुत अच्छा, कुछ और ज्यादा करो तो अच्छा है। कहा हुजूर 2 घंटा। सुभान अल्लाह। कहा कि कुछ और ज्यादा करो तो और अच्छा है। कहा हुजूर 3 घंटा आपके दुरूद शरीफ पढ़ने में। सुभान अल्लाह। पढ़ते रहिए, बोलते रहिएगा सुभान अल्लाह तो सवाब मिलता रहेगा। सुभान अल्लाह। इसलिए कि यहाँ ये जो महफिल है यहाँ बोलना भी सवाब है और सुनना भी सवाब है। यहाँ जो बैठ गया उसका बैठना भी सवाब है। कोई एंगल से ये महफिल खाली नहीं है। हक है। इधर से हवा आ रही है, उधर से हवा आ रही है, तो किसकी हवा? अलहाज मास्टर जाकिर की नहीं, रहमते खुदावंदी की हवा आ रही है, गौस के करम की हवा आ रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लिहाजा या रसूल अल्लाह 2 घंटा। कहा कि कुछ और ज्यादा पढ़ते तो अच्छा होता। कहा 3 घंटा दुरूद शरीफ पढ़ूं 24 घंटे में। कहा कुछ और ज्यादा करते तो अच्छा होता। सुभान अल्लाह। का 4 घंटा। सहाबी की बात बोल रहा हूँ, वहाबी की बात नहीं बोल रहा हूँ। अपने वक्त का जितना बड़ा भी पीर हो जाए लेकिन सहाबी से बढ़ के नहीं हो सकता। सहाबी जिसने अपने माथे की आंखों से मेरे मुस्तफा के चेहरे की जियारत की है और जिनका ईमान पे खात्मा हुआ है, वो सहाबी से बढ़ के कोई पीर नहीं हो सकता और हमारे मुस्तफा से बढ़ के कोई पीर नहीं हो सकता, कोई अमीर नहीं हो सकता। हमारा पीर है जिसका हाथ, जिसका दामन हमारे हाथ में है, उस बहुत बड़े पीर का नाम जिससे कोई बड़ा पीर नहीं हुआ, उसका नाम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छी बात। लिहाजा या रसूल अल्लाह, देखिए हमको देने के लिए आए तो वो कीजिए, उसको रखिए, बाद में दीजिएगा, बाद में फिर दोबारा आइएगा ना। आना जाना तो लगे ही हुआ है। कोई कहता है कि हुजूर आप जा रहे हैं, हमने कहा फिर कौन आया था रहने के लिए, सबको तो जाना आना। कहा वहां की बात नहीं कर रहा है, वहां तो इतना जल्दी थोड़ी जाइएगा, मदरसा और अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा। दोबारा उम्रा में भी जाने की तमन्ना है। पासपोर्ट लेके गया हुआ था, हमने कहा कि भैया इसको जरा सा रिन्यूअल करा दो। कहा प्लान बदल गया है, आप रिन्यूअल नहीं होता, अब पूरा ताजा ताजा आपको करना पड़ेगा। हमने कहा कर दो। कहा कि अभी जरा सा ठहर जाइए, लॉकडाउन है, ये डाउन है, वो डाउन है। हमने कोई भी डाउन नहीं, अगर अल्लाह ताला, अल्लाह के रसूल अगर बुला ले, सब डाउन जो है ओपन हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाया या रसूल अल्लाह, मैं 4 घंटा आपके 24 घंटे में से 4 घंटा आप पर दुरूद शरीफ पढ़ूं। बहुत अच्छा, और बढ़ा देते तो अच्छा होता।
فرمایا یا رسول اللہ 5. کہا بہت اچھا, اور بڑھا دیتے تو اچھا ہوتا. الغرض تقریر زیادہ لمبی نہیں ہو کہ 24 گھنٹہ آپ کی درود شریف میں لگا دو. کہا کچھ اور کر زیادہ کر دیتے تو اچھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پر درود پڑھنے کا کوئی وقت نہیں. جب چاہے کہ زبان کو صاف کرے, مقبول کرے, تب نبی پر درود پڑھے. اللہ تعالیٰ درود پڑھنے والے کی زبان کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور درود نہیں پڑھ کے جو دعا کرتا ہے اس کی دعا زمین آسمان کے بیچ میں لٹک پٹک لٹک پٹک جا ہی نہیں ہے, نہ اوپر جا رہی ہے نہ نیچے آ رہی ہے. ارے ہماری دعا لٹک کا ہے گئی ہے. تو بغل میں سنی مولوی تھا مولانا آفتاب جیسا, کہا درود پڑھا ہے, کہا نہ درود پڑھ لے اوپر چلی جائے گی. سبحان اللہ. جیسے درود شریف پڑھا ویسے جا کے عرش معلیٰ سے اس کی دعا ٹکرائی, اللہ کی رحمت جوش میں آئی اور کہا جو تو نے مانگا ہے درود کے صدقے میں میں نے خود دے دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو وہ دو 4 آدمی 7 آدمی تھے وہ جنت, اور وہ غریب ہر دفعہ ہر پل میں نبی پر درود پڑھتا تھا. تو حضرت جبریل امین کا واقعہ آپ دیکھیے جو وہ بتا رہے تھے, اور ادھر دیکھیے درود کی فضیلت. سبحان اللہ. وہ قبر کھودنے والا رو رہا ہے اور فرمایا مسلم بن عامر سے کہا حضور میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ کہیں وہ قبر ہماری تو نہ ہوگی یہ تیسری والی. پھر میں نے کیا دیکھا, انتظار میں تھا کہ تیسری قبر میں کون آئے گا, جس کے بارے میں فرشتے نے کہا تھا کہ وہ دوزخی کی قبر ہے. دیکھے کہ اس کے جنازے کو لے کر کتنے لوگ آتے ہیں. دیکھا کہ پورا شہر کا شہر کے باہر بھی سارے لوگ, پورا قبرستان بھر گیا, قبرستان سے باہر کی زمین بھر گئی. پھولوں کا اتنا مالا اس کے گلے پر ڈالا گیا کہ اس کا چہرہ چھپ گیا. پھر بھی دوزخی اس کی قبر میں اس کو اتارا گیا. مسلم بن عامر کو کہا, اس قبر کھودنے والے نے کہا حضور بے شمار آدمی تھے, گاؤں کا گاؤں چلا آیا تھا اس کے جنازے میں, لیکن فرشتے کا جو قول تھا کہ یہ قبر والا دوزخی ہے, فرمایا وہ ٹھیک ہے, اس لیے کہ وہ جو آیا تھا دفن ہونے کے لیے تیسری قبر والا, وہ غریبوں کو چھٹا کرتا تھا, یتیموں کو اپنے دروازے سے دوڑایا کرتا تھا. تم غریب اپنی مہک ہمارے بلڈنگ میں نہ لاؤ. کہا حضور ہم اللہ کے واسطے کچھ آپ سے مانگ رہے ہیں. کہا میرے واسطے مانگتا تو میں دیتا. یہ لفظ وہ مرنے والا استعمال کرتا تھا, جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے سزا متعین کر دیا اور کہا جب وہ قبر میں جائے گا تو اس کی قبر دوزخ کا گھر بنا دیا جائے گا, دوزخ کی آگ کا گھر بنا دیا جائے گا. حضرات محترم, اللہ چاہتا ہے کہ ہمارا بندہ کوئی دوزخ میں نہ جائے, ہمارا بندہ جنتی ہو جائے. حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ مولا تعالی عنہ کی محفل کا انعقاد یہ ظاہری محبت ہے, یہ اظہار محبت ہے, ورنہ دل میں تو سب محبت کرتے ہیں. اظہار محبت ہے اور یہ پیغام یہاں سے دیا جا رہا ہے. الحاج محمد ذاکر حسین صاحب یعنی کہ پیغام دے رہے ہیں کہ لوگوں دل سے محبت کرو تو اظہار کرو, اظہار کرو گے تو سب بھی اقرار کریں گے, اور جتنے لوگ یہاں سے فیضیاب ہوں گے تم کو بھی ثواب ملے گا
آنے والوں کو بھی ثواب ملے گا، اس لیے کہ اللہ کی رحمت ان پر برستی ہے جو اللہ والے ہوتے ہیں۔ اچھا، اللہ والے پر نعمت برستی ہے تو اللہ والے نہیں رکھ لیتے ہیں بلکہ اس کو بانٹتے ہیں۔ ملے گا غوث کو، بانٹیں گے ہم کو۔ سب سے پہلا مقام الحاج محمد ذاکر حسین صاحب کا ہے کہ جنہوں نے غوث اعظم کے بغداد والے غوث کا جلسہ منایا ہے، سبحان اللہ، اور جلسہ منا کر دنیا کو یہ پیغام دیا ہے، محبت کرو، محبت کرو، اللہ سے کرو۔ زور سے بولو، جس کو اللہ سے محبت ہے وہی بولے زور سے سبحان اللہ۔ نہیں، کمزور محبت ہے۔ آج یہی تو وجہ ہے کہ محبت ہماری اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ ہم زندگی بھر دعا مانگتے مانگتے تھک جاتے ہیں، قبول نہیں ہوتی۔ یہ زبانی محبت، ہاں اللہ سے پیار ہے، اللہ سے پیار ہے۔ ابھی کیا اللہ سے پیار ہے؟ ہم بولے کہ اللہ سے جس کو پیار ہے وہ بولے سبحان اللہ، تو پخال بھات والا سبحان اللہ، یہ کوئی بریانی والا سبحان اللہ بولو، یہاں پلاؤ الاؤ پکا ہوا فاتحہ پہلے سے ہم لوگوں نے کر دیا ہے، ہاں تب تگڑا ہو کے سبحان اللہ بولیے۔ جس کو اللہ سے پیار ہے وہ بولے زور سے سبحان اللہ۔ یہ نہ ہوا تھوڑیا پاڑا کے نام کو تم لوگ ناک کر کے ڈالے لگے گا۔ ہم بہت دن سے آنا بھی چھوٹ گیا ہے نا، اس لیے ذرا دھیمے ہو گئے ہیں، اب ہم آنا شروع ہو گیا انشاءاللہ۔ لاک ڈاؤن فاک ڈاؤن کہاں چلا گیا ہے؟ بہرحال تو جس کو اللہ سے پیار ہے بولے سبحان اللہ، اس کے رسول سے جس کو پیار ہے، اس کے ولیوں سے جس کو پیار ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کا بیڑا پار ہے، اس پار بھی ہے، اس پار بھی ہے۔ جس پار رہے گا، گھر میں رہے گا تو گھر بھی برکت والی، اگر قبر میں جائے گا تو قبر بھی جنت بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے جو کہا ہمارے کہنے میں کبھی غلطیاں ہوئی ہو، اپنے حبیب کے صدقے میں اس تمام غلطیوں کو معاف فرمائے۔ ہم صدق دل سے توبہ کرتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کلمہ طیبہ لا الہ، سب لوگ مل کے پڑھیے کلمہ۔ یہ کلمہ ایسا ہے نا کہ باہر بھی خوبصورت کرتا ہے، اندر بھی خوبصورت کرتا ہے، یعنی باہر کا مال بھی تازہ، اندر کا مال بھی تازہ، اور یہی تازہ ملائے گا مدینے والے سے۔ ذرا زور سے بولیے سبحان اللہ۔ ہاں، حاجی صاحب بھی وہاں بیٹھے ہوئے، دیکھیے کون منڈی سے آئے ہیں، اور شری لنکا سے عنایت صاحب، وہ لیکن یہاں کے قریب کے لوگ ابھی تک نہیں آئے، وہ انتظار میں ہے کہ کب عبدالحفیظ صاحب کی تقریر کے بعد مولانا آفتاب کی تقریر ہوگی، تو مولانا آفتاب کی تقریر ایک دم لاسٹ میں کروائیں گے 10-11 بجے، تب آنا، آپ ان کو کھانا دیا جائے گا۔ لیکن ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ہمارے بغل میں ایک اچھی مسکراہٹ کے ساتھ